ہاں انشاءاللہ العزیز اس وقت کے انتظار. یہ سارا جوش اس کے لیے خرچ نہ کریں. جو جوش خرچ ہوگا وہ قدم مصطفیٰ پر ہوگا. ہماری زندگیاں قربان ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان جو لے آئے اور پھر اس پر جمے رہے، قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے. اور صحابہ کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یہ صحابہ حضور کے جو ساتھی تھے، ان کا حال یہ تھا کہ جب یہ صف بناتے تھے اتنی مضبوط صف ہوتی تھی جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. کوئی بڑی سی بڑی طاقت ان کی صفوں کو چیر کر نہیں آ سکتی تھی. یہ استقامت کسے کہتے ہیں؟ جمع ہوا ہونا کسے کہتے ہیں؟ ڈٹا ہوا ہونا کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے صحابہ کو پڑھنا پڑے گا. آج ہندوستان کے حالات تمہارے استقامت کا امتحان لیں گے، تمہارے اس کلمہ طیبہ کا امتحان لیں گے. جو نعرہ تھا تمہارا، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں. اس نعرے پر برقرار رہنے کا وقت آ چکا ہے جوانوں. آج کیا یہ موب لنچنگ کی خبریں دیکھ دیکھ کر کے تمہارے سینے میں ڈر پیدا ہونے لگ گیا؟ خوف و ہراس کا ماحول آ گیا کہ یہ ظالم کتے کہیں ایک غریب مسلمان کو پکڑ کر کھمبے سے باندھ کر کے اسے مار مار کر کے زبردستی کہیں ہمارے خدا کا نام لے لے، اور اس کی ویڈیو وائرل کر کے. یہ اس کے استقامت کا امتحان ہے. یہ حالات اگر تمہارے ساتھ دہرائے جائیں تو میں آیت پڑھ چکا ہوں. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس پر جمے رہے، ان کی مصیبتیں ہوتی کتنی ہے، ان کی مشقتیں ہوتی کتنی ہے. یہ پوری دنیا مل کر اگر سب سے بڑی سزا تمہیں کوئی دے سکتی ہے وہ موت کی سزا ہے. موت کی سزا ہے. اور مومن کے لیے موت سزا نہیں، جزا ہے. مومن کے لیے موت سزا نہیں ہے. اور یہ جس بات سے ڈراتے ہیں، اے نوجوانوں، اب کی بار اس کے بعد اب سینہ چوڑا کر کے اس سرزمین پر چلا کرو. ظاہر سی بات ہے بھیک مانگی ہوئی زمین پر نہیں جی رہے. خواجہ ہند کے دربار میں ہیں، ہاں صابر پاک کے دربار میں ہیں، محبوب الہی کے دربار میں ہیں، اعلیٰ حضرت کی سلطنت میں ہیں. کسی اور بات کا خوف نہ رکھو. لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، ان کی مشقتیں ہوتی کتنی ہیں. موت سے ڈرائیں گے زیادہ سے زیادہ. پیٹ پیٹ کر کے اگر کوئی مار بھی دیا تمہیں کوئی بات نہیں. موت ان کے لیے اندھیرا ہے جو بے ایمان تھے. موت ان کے لیے آگ ہے جو بے ایمان تھے. عاشق رسول کا حال تو یہ ہے، ادھر موت آئی ادھر چہرہ مصطفیٰ نظر آیا. ادھر اس کی روح نکل رہی ہے، مصطفیٰ کریم سرانے کے پاس ہیں. اور اتنا ہی نہیں، کندھوں سے اٹھایا ہوا یہ لاشا قبر میں رکھا جاتا ہے. منکر نکیر بعد میں آتے ہیں، میرے مصطفیٰ پہلے آتے ہیں. تو موت تمہارے لیے کون سی سزا ہوئی؟ موت سزا نہیں، مومن کے لیے موت جزا ہے. اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، لوگ یہ ظلم کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ارے فلاں کو نہیں بولنا چاہیے تھا. اگر ظاہر سی بات ہے میری ان باتوں پر ایکشن لے کر میری گردن اگر مار دی جاتی ہے، اور اگر دنیا یہ کہتی ہے مر گیا، بہت بولتا تھا مر گیا، یہ دنیا تو کہتی رہے گی، لیکن انہیں جواب دینا میرے بات. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. ہم نے عاشقوں کے جنازے بھی دیکھے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جو فنا تھے اور استقامت کا پہاڑ بن کر کے تھے. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا تاج شریعہ کو نہیں دیکھا؟ کیا بہت زمانہ گزرا ہے، ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں ابھی بھی باقی ہیں. جبل استقامت کا نام تاج شریعہ تھا، ایک پہاڑ کا نام تھا، اور جمے رہے آخر زندگی تک. لیکن جب لاشا جسم پاک جنازے کی شکل میں جانے لگا، اس منظر کو بھی دنیا نے دیکھا. ہم خود اس جنازے کے پاس حاضر تھے. بغور آپ اگر دیکھتے
تو ان کی روح پاک پکار رہی ہوتی کہ میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں۔ ایک عاشق رسول کی زبان یہی ہے، ہاں جو مر بھی جائے دنیا سے تو یہ کہتا ہوا جاتا ہے میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہو، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا، مرا نہیں ہو، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں، بس تم نے لباس ہی تو بدلا ہے، اور اب جا رہا ہوں مصطفیٰ کریم کے دیدار کے لیے۔ یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، میں استقامت کا درس دینے کے لیے آج حاضر آیا ہوں کہ اگر دنیا تمہیں ہلائے تو اسی بات پر قائم رہنا کہ میں اس انسان، اس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں۔ آپ سب کے لیے بھی، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا اگر گردن پر تلوار رکھ کر کے کہے تب بھی تمہارا امتحان ہے جواب یہ دینا میں اس گھرانے میں پیدا ہوا جب پیدا ہوتے ہی میرے کان میں اللہ اکبر کی آواز آئی۔ آپ کے کانوں میں بھی دی گئی ہوگی نا، مولوی صاحب نے اذان دی ہوگی یا آپ کے باپ دادے یا چاچے نے اذان دی ہوگی۔ دنیا کو یہ بتانا کہ جب دنیا میں آیا تھا آنکھ کھولنے سے پہلے کانوں سے اللہ اکبر کی صدا سنا، اور اس کے بعد ہوش آیا تو باپ نے انگلی پکڑ کر کے جس محراب میں مجھے لے گیا وہ بھی اللہ اکبر کی صداؤں پر ہی لے گیا، اور ظاہر سی بات ہے ہم دنیا سے جاتے بھی ہیں، ہمارے جنازے پر بھی جو تکبیر باندھی جاتی وہ اللہ اکبر پہ ہی باندھی جاتی۔ لہٰذا جس کی زندگی اللہ اکبر سے شروع ہو اور اللہ اکبر پہ ختم ہو، لہٰذا وہ کسی اور طاقت کو بڑا کیوں سمجھتا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ مومنوں جانتے ہو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لہٰذا پھر اگر کوئی کہتا ہے نہیں پرائم منسٹر بڑا ہے، چیف منسٹر بڑا ہے، یہ دھوکے میں ہے، خام خیالی میں ہے۔ ان کی حیثیت زیادہ دنوں کی نہیں ہوتی، زیادہ دنوں کی نہیں ہوتی۔ ان کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اشعار میں اگر پڑھو گے تو اعلیٰ حضرت نے کہا یہ قاتل ہے، ڈائن ہے، شوہر کچھ ہے۔ قاتل ہے، ڈائن ہے، شوہر کچھ ہے۔ ڈائن کسے کہتے ہیں؟ جو روز شوہر بدلتی ہے۔ شوہر کچھ وہ ہے جو شوہر کے ساتھ ایک رات رہ کر دوسرے دن اسے قتل کرتی ہے۔ ان کی حیثیت صرف اتنی ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، ان طاقتوں سے خوف زدہ ہونے کا کبھی نہ مسلمانوں میں رواج تھا نہ آج ہونا چاہیے، کبھی نہیں۔ آج کے حالات پر میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کو، بعض علماء بھی اس بات سے کشمکش میں مبتلا ہیں کہ کیا ایسے حالات میں اتنی سخت بات کرنی چاہیے، انہیں راضی رکھا جائے ورنہ ہوگا ایکشن کا ریئیکشن ہوگا، بڑھتی جائیں گی باتیں۔ نہیں میرے عزیزوں، آج تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں ہماری تعداد الحمدللہ ایمان والوں کی تعداد، کیڑے مکوڑوں کی تعداد میں گنتا بھی نہیں، ایمان والوں کی تعداد آج بھی لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے، اور علماء حق بھی آج جو بولنے والے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، مشائخ بھی موجود ہیں۔ وہ زمانہ یاد کرو جب اکبر جیسا مرتد ظالم بادشاہ اس ہندوستان پر آیا اور اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے، اپنے مال کے بل بوتے، اپنے تخت کے بل بوتے پورے ہندوستان میں ایک نیا دین قائم کیا۔ 1000 سال میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین تھا لایا ہوا، اس کو بدل کر کے اس نے ایک نیا دین قائم کرنے کی کوشش کی، دین الہی۔ اس میں ہوگا کیا؟ مسجدوں سے سیپ بجائے جائیں گے، اذان کی جگہ سیپ بجائے جائے، ہر ممبر پر مورتی بھی رکھی جائے گی۔ پورے ہندوستان میں جبرن قانون لایا گیا تھا، اور میاں وہ 48 سال حکومت کرنے والا بادشاہ، 5 سال میں ووٹ مانگنے والا نہیں، الیکشن والا نہیں تھا، رولنگ کرنے والا وہ ایک امپائر، ایک بادشاہ۔ لیکن دیکھیں آپ، وہ بھی اتنے ہندوستان کی بات نہیں، اکھنڈ بھارت جس میں پاکستان بھی آتا تھا، افغان کی سرحدیں بھی آتی تھی، اور نیپال، بنگلہ دیش، یہ پورا کا ملا کر پورا ملا کر ہندوستان بنتا تھا۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک اکبر جب طاقت کے بل بوتے ایک نیا دین قائم کر رہا تھا، جبرن علماء کو مار رہا تھا، اس وقت اس کی طاقت کو ذرا برابر خاطر میں نہیں لاتے ہوئے ایک عالم ربانی مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔
مجدد الفیسانی کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا میرے ساتھ تعداد کتنی ہے، میرے ساتھ علماء کتنے کھڑے ہوں گے، سامنے اکبر جیسی طاقت ہے، کبھی اس مرد قلندر نے دیکھا ہی نہیں۔ بعض لوگ انہیں کہتے تھے حالات بڑے خراب ہیں، بادشاہ پکڑے گا، قید کرے گا، جیل میں ڈالے گا۔ حضرت مجدد الفیسانی کہا کرتے تھے اگر تمہارے گمان میں یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں تو تم خام خیالی میں ہو، میں روز دیکھتا ہوں مصطفیٰ کی ذات میرے ساتھ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میرے ساتھ ہے۔ اکبر نے اس مجدد برحق کو قید کر کے جیل میں بھی ڈالا، گوالیار کی جیل کی سزائیں کاٹی مجدد الفیسانی۔ لیکن 6-7 سال کے بعد جب جیل کی حالت دیکھنے گئے وزیر، تو گوالیار کی جیل کا حال یہ تھا 700 قیدی جو ان کے ساتھ تھے، مجدد الفیسانی نے سارے لوگوں کو عالم بنا دیا تھا۔ ارے وہاں جیل کی فضا بدل گئی تھی، وہاں درس قرآن چل رہا ہے، وہاں درس حدیث چل رہا ہے، جماعت کے ساتھ نمازیں ہو رہی ہیں۔ ایک عاشق رسول جس جنگل میں بھی قدم رکھے اسے شہر گلستان بناتا۔ لہذا خوف کی بات نہیں میرے عزیزوں، آج حالات کیسے بھی بدلے ہوں، آج حالات کیسے بھی سخت ہوں، لیکن میں اتنی بات ضرور جانتا ہوں میرا دین جھوٹا نہیں، میرے نبی پاک کی ذات میں کوئی عیب نہیں، میرے اسلام میں کوئی شک نہیں۔ جب مجھے اتنا یقین ہے میرا دین پکا ہے، میرے رسول کی ذات سب سے اونچی ہے، تو پھر خوف زدہ ہو کر جینے کا کیا مطلب ہے؟ ڈر کر کے جینے کا کیا مطلب ہے؟ ارے ڈر کر کے وہ جیے جو مجرم آدمی ہو، چور ہو، نکمے ہو، وہ منہ چھپا کر کے جیے۔ نبی پاک کے عاشقوں کو منہ چھپا کر جینا زیب نہیں دیتا۔ اسی لیے شہید بہادر ٹیپو سلطان کی ایک بات یاد آتی ہے، ہمارے جیال تاریخ کے۔ اے نوجوانوں، ایسے ویسے پاکھنڈیوں کو مت پڑھنا، اگر پڑھنا دل کے اندر کوئی خوف آئے تو میں ایک نسخہ دے جاتا ہوں، بزدلی کسی کو آتی ہے، ڈر لگتا ہے حالات سے، تو ایک نسخہ، ایک دوائی دے جاتا ہوں ان نوجوانوں کو۔ دوائی یہ ہے کہ جب کسی حالات سے خوف لگنے لگے تو خالد بن ولید کو پڑھنا، صلاح الدین ایوبی کو پڑھنا، شہاب الدین غوری کو پڑھنا، اورنگزیب عالمگیر کو پڑھنا، شہید ٹیپو سلطان کو پڑھنا۔ یہ تاریخ میں ہماری سچائیاں ہیں، یہ اگرچہ انہیں جتنا بھی بدنام کریں لیکن میں کھل کر کے کہتا رہوں گا انشاءاللہ۔ شہید ٹیپو سلطان کی ایک بات یاد آتی ہے، اس مرد درویش نے یہ کہا تھا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ ارے اس دنیا میں اگر گھٹ گھٹ کر کے جی بھی لیا تو کتنا جیے گا؟ چلو میں آپ سے کہتا ہوں تم بچو، اپنے آپ کو بچا لے جاؤ، گھر میں بند ہو جاؤ، کبھی حضور کے نام پر بلایا جائے تو میدان میں بھی نہ آؤ، کہیں پر بھی نہ آ کر کے بچ جاؤ گے، کتنے دن جیو گے؟ کورونا تو ویسے ہی گھوم رہا ہے، گھر کے اندر بھی آ جاتا ہے، کہیں پر بھی آ جاتا ہے۔ میاں جان تمہاری جانی تو ہے ہی، کہیں نہ کہیں تو جائے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہاسپٹل میں گھر کی چٹائی پر پاؤں رگڑ کر کے مرنے سے تو بہتر ہے کہ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے نام مصطفیٰ پر پرچم بلند کر کے دنیا سے جائے۔ جانا ہی ہے، مرنا ہی ہے تو میرے نبی پاک کے نام پر اور ان کی عزتوں کی حفاظت پر جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے تم جمے رہو، تم ڈٹے رہو۔ 2 مثالیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ مکہ مکرمہ کی ایک خاتون جن کے قدموں تک لاکھوں مرد نہیں پہنچ سکتے، ہم جیسے لاکھوں مرد نہیں پہنچ سکیں گے، وہ ہیں سیدہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ، مکہ کے ان حالات کی بات کر رہا ہوں جب حالات بہت خراب تھے۔ آج بولتے ہیں نا حالات خراب ہیں، ارے مکہ میں جو حالات خراب تھے اس سے زیادہ خراب کب آئے؟ اس سے زیادہ خراب آئے۔ انہیں تو نماز کے لیے باہر نکلنا مشکل تھا۔ ان حالات میں سیدہ سمیہ کا حال یہ تھا، گھر سے نکلتی تھیں، کسی بھی گھر میں داخل ہوتی اور قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتی، اور ان کی زبان میں اللہ نے اثر دیا تھا۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو لوگ اسلام قبول کر لیتے، اور ان کی زبان کی تاثیر پر نہ جانے مکہ میں کتنے لوگ اسلام میں آئے۔ لیکن اس سیدہ سمیہ کی ایک بات عرض کرتا ہوں،
ایمان لانے کے بعد میرے عزیزوں پوری دنیا ہلانا چاہے تو ہلنا نہیں چاہیے. حضرت سمیہ کے ساتھ ہوا یہ کہ مکہ والے ان کی طاق میں تھے کہ اس بوڑھی عورت کو پکڑا جائے. یہ خاتون فتنہ پھیلا رہی ہے مکہ میں, اسے مارا جائے. روز پلاننگ ہوتی رہی, لیکن بی بی سمیہ, سیدہ سمیہ کبھی خوف زدہ نہیں تھی, کبھی ڈرتی نہیں تھی. ایک دن ایسا بھی آیا کہ ابو جہل نے اوباش اور بدماشوں کو راستے پر کھڑا کیا اور سیدہ سمیہ کو گرفتار کیا. وہ اکیلی تھی, تنہا تھی. جب وہ قابو میں آ گئیں تو جانتے ہو حضرت سمیہ عمر دراز خاتون ہے, عمر ہو چکی تھی, کافی عمر ہے. اس حالت میں اس ظالم ابو جہل نے گھوڑے کی ٹانگوں سے آپ کو بندھوایا. حضرت سمیہ کے دونوں ہاتھ گھوڑے کے سامنے والے ٹانگوں سے, دونوں پیروں کو پیچھے کے دونوں ٹانگوں سے بندھوایا رسی سے, اور اس کے بعد گھوڑے کو دوڑایا. گھوڑا جب دوڑتا تھا ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں ادھر سے ادھر. ظاہر سی بات ہے کسی کو جانور کے پیروں میں باندھ کر کے دوڑانا, اور تماشا دیکھنے والے وہ اوباش اور بدماش. یہ ماب لنچنگ کا ہی تو ایک طریقہ تھا. اسی ابو جہل کی اولاد آج بھی یہاں ماب لنچنگ کرتی ہے. حضرت سمیہ کے ساتھ یہ حالات آئے کہ گھوڑا دوڑتا رہا, اور بار بار ان سے لوگ کہتے تھے سمیہ ابو جہل کی مان لے, ایک بار محمد کو چھوڑ دے, ان کو چھوڑ دے اور کہہ دے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, تجھے مال بھی دیا جائے گا, گھر بھی دیا جائے گا, مکہ میں عزت کی زندگی ملے گی. ٹانگوں سے بندھی ہوئی سمیہ بھی پکارتی تھی, لوگوں تم کیا سمجھتے ہو میں سستا سودا کرنے والی ہوں, سستا سودا کرنے والی ہوں. میں پوری زندگی ختم ہو جائے اس محمد سے بے وفائی نہیں کر سکتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کو چھوڑ نہیں سکتی, اب جو چاہے کر لو. ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. ابو جہل گستاخ رسول نے ایک چوراہے پر آنے کے بعد ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر انہیں شہید کیا. وہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں, اسلام میں سب سے پہلے جان دینے والی. لیکن اے مسلمانوں میں تمہیں بتاتا ہوں, ان حالات کو بھی انہوں نے حالات خراب کہہ کر گھر میں بیٹھنے کو مصلحت نہیں سمجھا. جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک پر بھی